یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبت۔ میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی، اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے، پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی، حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال کی رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے پڑھنے کا تھا؟ تمام نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اس کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے شفقت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس سے امتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو ہم بھی کثرت درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک۔ سید القراء ابن کعب نبی الاسلام کے اس میں حاضر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم کر دیں گے۔ عمر بن خطاب اللہ نے فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر، اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ
अक्सरहुम अलैया, कि जो बंदा मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा वो फिर क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब भी वही बंदा होगा। अबू बकर सिद्दीक लानो ने एक अजीब बात फरमाई, फरमाते थे कि अस्सलातु अलन नबी अबहक़ु लिज़्ज़ुनूब मिनल माइल बारिद लिन्नार, कि जिस तरह ठंडा पानी आग को जल्दी बुझा देता है, दुरूद शरीफ का पढ़ना इंसान के गुनाहों को उससे भी जल्दी बुझा दे। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटा दिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्नह, जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। अली लानो ने एक सच बात कही, फरमाते थे वल्लाही, अल्लाह की कसम, अब देखिए अल्लाह की कसम खा के बात कर रहे हैं, वल्लाही लौला मा ज़कर अल्लाह व रसूलुहु फी फज़ल तस्बीह व तकबीर व तहलील व तहमीद लजअलतु कुल्ल अनफासी सलातन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह तहमीद तकबीर के फजाइल बयान ना फरमाए होते तो मैं अपनी जिंदगी के हर सांस को दुरूद शरीफ पढ़ने में ही खर्च कर देते। एक और हदीस मुबारक सुनी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, एक नौजवान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान बिठा दिया, फिर फरमाया कि अबू बकर मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बिठा दिया, इस बात पे हैरत तो हुई होगी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हैरत हो रही है। फरमाया इन्न हादल फता युसल्ली अलैया सलातन मा युसल्लीहा अलैया अहदुम मिन उम्मती, मेरा ये नौजवान मुझ पर ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ता है कि जो दुरूद शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पढ़ता, उसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया। फिर नबी अलैहि सलाम ने बतलाया कि वो क्या दुरूद शरीफ पढ़ता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मन लम युसल्ली अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा यंबगी अन युसल्ला अलैहि। चुनांचे हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दखूलुल मस्जिद वल खुरूज मिन्हु, मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। व तशहुद, अत्तहियात में भी दुरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। व रोयतुल मसाजिद, जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दखूलुल अस्वाक, बाजार में दाखिल होते हुए दुरूद शरीफ पढ़े। दखूलुल बैत वल खुरूज मिन्हु, घर में दाखिल होते हुए घर से निकलते हुए भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। निस्यानुल हाजा, अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख के भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्तल फक्र, तंगदस्ती के वक्त में भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल इल्म, और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल खुतुब, जब खुतबा देना हो, बयान करना हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। वल इंतहा इन मजालिसिल इल्म, जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी लिक़ाइल इख़वान, दो मुसलमान भाई आपस में मिले तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी मवादातिहिम व मफारक़तिहिम, फिर मुदारसतन हदीस नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। इन तज़किरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम पे जब तज़किरा हो तो दुरूद शरीफ पढ़े। इन ज़िक्र अस्हाबी, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इन ज़िक्र शैउम मिन मआसिरिही, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इंद दखूलिल मदीना, मदीना तैयबा में दाखिल होते भी पढ़े। और इंदल मरूर अला क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो मवाज शरीफ पर तो उस वक्त भी पढ़े। दुरूद शरीफ के फवाइद क्या हैं, कुछ देर ये भी जरा सुन लीजिए। फरमाया इन्नहा सबबुन लिहिदायतिल मुसल्ली व हयाति क़ल्बि, दुरूद शरीफ के पढ़ने से दिल जिंदा होता है और पढ़ने वाले को अल्लाह हिदायत के ऊपर रखते हैं। इन्नहा सबबुन लिज़ियादत मोहब्बत रसूलिल्लाह, दुरूद शरीफ के ज्यादा पढ़ने से नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। इन्नहा सबबुन लिज़ियादत मोहब्बतिल अब्द लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है
اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت دعا، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصل العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الى النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، فیقول علیہ السلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاشد المئزر، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو، چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُول، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے، نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر،
اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَةَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ۔ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فَيَأْتِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا هَذَا الْعَبْدَ إِلَى الْمَقَامِ، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میدان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ فَيُلْقِيهَا فِي كَفَةِ الْمِيدَانِ الْيُمْنَى، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وَهُوَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے۔ فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ انطلقوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فَيَقُولُ يَا رُسُلَ رَبِّي، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کہ ذرا رک جاؤ، حتی اسأل هذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وہ احسن خلق کا، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تقول الیہا، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال، انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماء والارض حنیفا وما المشرکین۔ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی، ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کل تھا۔ مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا، چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر، میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کما، اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جان۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ اور کیا کہہ سکتے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں، یعنی ماں سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے، اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے۔ ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے۔ جب دیکھیں گے تب کمال حاصل، دنیا میں تو بس ایمان ہے ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہیں تک درجہ پا سکتے ہیں۔ تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے، اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا۔ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا، اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل۔ تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت رکھی، بات سمجھ میں آتی ہے؟
ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ بھائی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر، ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجیے۔ تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں، تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر۔ تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ذرا غور پر، محبت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو، کمزور ہو، شکل رنگ کا جیسا بھی ہو، ماں کو محبت ہے، یہ محبت ذاتی کہلائیں۔ اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا، ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی، اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی۔ یہ دو الگ الگ انداز ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبت صفاتی تھی۔ وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ، یہ محبت ذاتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت، تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا۔ اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں۔ تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں۔ یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی، اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں۔ ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں۔ اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یہ جو آپ کے دن شفاعت کو بھی لمبی ہو جائے، چونکہ مضمون اس سے مطابق سامنے آ رہا، چلو کہ حدیث ہو کہ قیامت کے دن بڑا مجمع سارے انسان، آپ بتائیں آدم آخری، قیامت کے دن والا آخری، تو یہ تو کہا تو اتنا بڑھتے نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کھجور کی سبز نے پہنا دیکھا ہے نا، تو میناروں پہ چڑھ، چونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا قیامت کے دن، اور اوپر سے دیکھ رہے پورے اتنے ایک مجمع کی امت بندے کو گھسیٹے۔ جب وہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر احمد السلام تھا، اور قیامت کے دن آپ کا احمد اے وہ فرما دیکھو آپ کتی ہے
تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کے پیچھے چلتے تھے اور ان کے قریب جا کر کہ تم رک جاؤ ان شدہ بڑے سخت گیر کسی کی اللہ نے اب جب بات پر کہ محبوب سے حدیث مبارکہ میں اور عرض کی طرح کے سامنے وعدہ نہیں فرمایا یوم خذل نبی مدینہ مجھے نبی رسو عرض سے تو محبوب جو پر کی بات اطاعت کو اتی تو فرشتے رک کے پوچھیں گے جی آپ ہمیں کیا ہوئے کہ تم چنانچہ ایسا بن کے فرشتے اور گناہ اور ہوگا پھر کہ دوسری بار میرے پھر بھی بھاری آج جب وہ سوچے گا ہم اپنی ایک قد کی چھوٹی سی پرچی نکالیں اتنی بھاری ہوگی کہ نیکی چھپ جائے اور اعلان کہ فلاں کا بیٹا صحیح اب جب حکم ملا کہ یہ جن نبی علیہ پوچھے گا آپ کچے اور آپ مشکل کو آسان اور وہ پوچھے گا علاقے بھی آپ نے کیا کہ پوری لوگ پر درود شریف تھا وہ کا عمل لکھا ہوا نیکیوں کے پڑھے تو یہ جو حدیث کی درود شریف پڑھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں تو یہ عمل مت کے دن بخشش کا سبب کیونکہ یہ مشکل میں اللہ کی رضا کے دن نماز کے اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالیٰ اور آج کل پہلے بہرحال سال کا معاف ہونا کیا ہے مایا کے بعد یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر آپ بت روایت ہے کہ عورتوں سارے لوگ تیسری جس سے کہ مشاہد میں درود شریف آتا ہے 4 اصحاق کے باپ کے سامنے مایا اذن تیرے گناہوں کیا جائے گا درود شریف کے گناہوں اور صدیق ٹھنڈا پانی آگ تاکنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انجیل لانو تصویر میت کے فضائل نہ بتائے ہو اس سے کیا ہوگا حضرت مسلم شریف زندگی کے ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت کہنے لگے دیوبند میں سعودی نے آ کے ہم کو کہا کہ ہم علمی ڈسکس کرنے پاس آئے صاحب نے پوچھا کون مسئلہ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے کونے کب بڑے تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھا ہے یعنی قبر کے اوپر آپ اس لیے سوال یہی ہے کھلے آسمان کے نیچے اس کے اوپر بڑا کوئی ایسا نہیں بنا تو جنت نے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے اب مسئلہ آیا علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں گرا دینا چاہیے تو ہم نے بادشاہ ہے اس کو کنڈیشن بادشاہ نے کہا کہ مسلم مسئلہ ہے پہلے ماں کو میں تو ہم بحث کر لیے آئے ہیں کیا یہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو صاحب نے کہا کہ مجھے آپ محتمم صاحب نے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے سب ایک علم آخری رات تھی وہ پوری رات علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے اور کچھ لوگ رہے اس کے کمی نہ رہے اگلا دن ہوا اثر کی نماز بیٹھا تھا محتمم صاحب نے ان علماء کو سب پیش کرے امیر سے بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی ہماری سب گرا دی اب مسئلہ ہے گنبد خضرا تو ہم آپ لوگ بتائیں کیا اس حدیث کی کوئی کمی کسی طرح کی سقم ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سارا کہیں سسکی آنکھوں سے آنسو جاری رہے رو رہے تھے کہ اللہ کوئی قدرت نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دیں اتنے میں اور حضرت نے فرمایا الحمد اللہ نے اس مسئلے میں صدر عطا کی شدت حضرت نے فرمایا کہ شرط یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح اس کے کسی راوی کے اوپر نہیں ہے اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے تصل کے ساتھ اور صحیح مضبوط ہے ان کے امیر سے وہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ حدیث صحیح ہے اس کے اوپر ضروری ہوگی تو کیا ہم گرا سکتے ہیں حضرت تھانوی نے جواب دیا یہی تو شرح صدر حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گرا نہیں سکتے اب کیسی بات جب حدیث صحیح ہے تو پھر وہ گرانے میں وٹ کیا ہے نے فرمایا اس کی وجہ یہ حدیث مطابق بنا القبور کی اجازت نہیں بلکہ کوئی عمارت کوئی کمرہ کوئی قبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے گنبد خضرا کا معاملہ الگ یہاں عمارت پہلے تھی یہ حجرے عائشہ تھا اور نبی اسلام کی قبر بعد میں اس کے اندر بنائی گئی لہذا اب اس عمارت کو بندہ گرا نہیں سکتا ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے گنبد خضرا آج بھی ہے دیوبند اس کے نبی کی دلیل دے علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں پھر